عائشہ موجود ہے، 3 بچوں کی یہ ماں ہے اور شوہر جو ہے اس کو فوت ہوئے 1 سال گزر چکا ہے. جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ گزر گیا اور ہمسایہ جو ہے وہ اس پر کب سے بری نظر رکھے بیٹھا تھا اس بات کا اس کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن جب شوہر فوت ہوا تو اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے معاملات طے پائے. اس نے اس کو یہ کہا کہ تعلقات اگر بنانے ہیں تو ڈائریکٹ نکاح کرو، لیکن وہ نکاح کی طرف نہیں آیا اور ایک دن اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے ساتھ جو سب کچھ کیا. یہ 3 بچوں کی ماں ہے. پھر پولیس نے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا. پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر نکاح کروایا گیا اور اس کے باوجود بھی وہ شخص آج بھی اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. اب جب دوبارہ 15 پہ کال کرتی ہے اور پولیس کو کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی، میری آ کر مدد کی جائے، تو اس کے بعد پولیس والوں نے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے عائشہ کی زبانیں سنتے ہیں. کتنے سال پہلے شادی ہوئی تھی؟ میری 9 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اور شوہر کا کیا نام ہے؟ محمد بلال. محمد بلال سے 9 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی؟ نہیں، گھر والوں کی. ٹھیک ہے. شادی کر کے کون سی جگہ پر آئی تھی؟ ادھر کانا کچھا میں. ٹھیک ہے. شوہر کس طرح سے فوت ہوا آپ کا؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ وہ یہ نشہ وغیرہ کرتے تھے کچھ، ویسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا اس کی وجہ سے، تو ان کی ڈیتھ ہوگی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. ٹھیک ہے. شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا؟ ہاں جی. اور یہ جو شخص ہے اس کا کیا نام ہے دوسرا؟ یونس. یونس آپ کا نیبر ہے؟ ہمسایہ. ہاں جی. ہمسایہ. آپ مطلب ساتھ ساتھ رہتے ہو؟ ہاں جی. شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ آپ بھی وہاں پر 8-9 سال سے رہ رہی ہو، ان کو بھی ظاہر ہے ٹائم گزر گیا ہوگا. ہاں جی. تو کبھی نہیں کہا اس نے تب کچھ؟ تب کچھ نہیں، لوگوں سے پتہ چلا تھا لیکن کچھ کیا کہا پتا نہیں چلا تھا تھا؟ کہ یہ آپ کے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ نشہ کرتے ہیں، آپ کی لائف خراب ہو رہی ہے، تو اگر مجھ سے بات وغیرہ کر لے. تو یہ باتیں مجھے پتہ چلی تھی لیکن میں نے نہیں کی تھی. جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو آنا جانا تھا میرا ان کے گھر. اچھا. اس نے ریلیشن بنا کے جیسے کہ میں آپ سے شادی کر لوں گا، میں تعلقات رکھ. میں نے کہا جب آپ نکاح کریں گے نا، اگر کرنا چاہتے ہیں تو. میری بیوی وہ کہتا ٹھیک نہیں رہتی، عمر میں بھی بڑی ہے مجھ سے. شادی شدہ پہلے سے؟ ہاں جی. اچھا. عمر میں بھی بڑی ہے. ہاں جی. کتنے بچے ہیں اس کے؟ اس کے 3. اچھا. 3 بچے ہیں، بیوی ہے. ہاں. اور کیا ہے بیوی کے ساتھ اس کو مسئلہ؟ کہ گھر والوں نے امی کی پسند ہے. ٹھیک ہے. ماموں کی بیٹی ہے، عمر میں بھی بڑی ہے مجھ سے. اچھا. اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں، اس لیے میں نے شادی تو کرنی ہے تو میں چلو آپ سے ہی کر لیتا ہوں. اچھا. آپ کے بچے ہیں تو آپ کی زندگی بن جائے گی. یہ آپ کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس نے آپ کے ساتھ ڈیمانڈ رکھی؟ ہاں جی. اس کے بعد پھر ایسے ہی وہ چھت سے میرے گھر آیا. چھت سے ہی آتا جاتا تھا پہلے بھی؟ پہلے تو آتا اسی دن ہی چھت سے ہی آیا. اچھا. جب یہ باتیں شاتیں کی نا ظاہر اس نے. آپ دونوں کی آپس میں اتنی تو بات چیت شروع ہو گئی نا. ہاں جی. کہ چلو شادی کرنی ہے یا دوستی ہو گئی، اتنی تو بات چیت شروع ہو گئی نا. ہاں جی. نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے ہوں گے. ہاں جی. ہاں، بات چیت تو شروع ہو گئی نا. ٹھیک ہے. وہ بات چیت کس بیس پر شروع کی تھی؟ یہی کہ میں آپ سے نکاح کر کے آپ کو عزت دوں گا، آپ کے بچوں کا باپ بنوں گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ چھت سے میرے گھر آیا آ کے اس نے ڈیمانڈ کی تو میں نے انکار کیا. اس نے میرے پاؤں پکڑے کہ میں صبح آپ سے نکاح کر لوں گا. جیسے تیسے کہہ کے اس نے باتوں میں لا کے نکاح کا کہا کہ چور راستے سے آیا ہے تو اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نیت میں چور ہے، اس کی نیت غلط ہے آپ کے پاس آنے کی. جب وہ آیا ہی غلط راستے سے ہے گھر میں آپ کے، تو وہ کسی اچھی خواہش کے ساتھ تو نہیں آیا. یہ تو مجھے پتہ چل ہی رہا تھا کہ وہ اچھی خواہش سے نہیں آیا. جیسے اس نے میں نے اس لیے انکار بھی کیا، اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں صبح ہی ہم نکاح کر لیں گے. اس بات کے ہر طرح کا پروف ہے میرے پاس، جو بھی اس نے باتیں کی ہیں. تو اس کے بعد اس نے جب وہ سب کچھ کر کے چلا گیا تو اس نے ویڈیوز وغیرہ اپنی پکچر سے بنائی میرے ساتھ. اسی ٹائم پر؟ ہاں جی. اچھا. کہ ہم نے میں نے بچے کہاں تھے اس ٹائم؟ میرے بچے سوئے ہوئے تھے. اچھا. رات لیٹ آیا؟ ہاں جی. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گا. جیسے بھی اس نے چلا گیا واپس. بعد میں میں نے کہا کہ آپ نے کہا ظاہر ہے اس ٹائم پر آپ کی ویڈیوز بنائی اپنے ساتھ بنائی اس نے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ویڈیوز اور تصویریں نازیبا. جیسے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے چلا گیا جا کے. میں نے جب اس کو رابطہ ہوا تو میں نے اسے کہا کہ اپنی مرضی سے اس نے اگلے دن رابطہ کیا. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا، امی سے بات کرتا ہوں، گھر میں مہمان آئے ہیں، اپی لوگ آئے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں. ہاں تو اس لیے اس کی بیوی جاب کرتی ہے. لیکن ہے تو گھر پہ ہی نا. ہاں جی ہے تو گھر پہ ہی نا. ہاں. تو اس نے کہا میں جیسے موقع ملتا ہے میں بات کر کے اپنے گھر والوں سے تو پھر میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا کہ کیا کدھر کرنا ہے کیسے. ایسے کہہ کے اس نے 7-8
جب میں نے کہا مجھے اس نے یہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں ایسے کہہ کے پھر آیا گیا. اس نے مطلب وہ پھر تعلق بن گیا نا, ہاں. نکاح کا جھانسا دے کر ہاں. تعلق پھر شروع رہا. تو اسی راستے سے ہی آتا تھا, ہاں جی, چور دروازے سے, چھت سے. یا تو چھت سے آتا تھا یا پھر وہ دروازے سے جب باہر کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, 7-8 مہینے تک یہ سلسلہ ہاں چلا جی. نکاح جب کے مجھے بغیر. ہاں جی, جب مجھے پتا چلا کہ اس نے نہیں کرنا تو میں نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گی. اس نے نا مجھے ایسے پاگل کر دیا, جب سے کہ میں کہتی تھی تو کہتا تھا کہ اچھا پریشان نہ ہو, تم غصہ نہیں کرو, میں کر لوں گا. اس نے نا مجھے انجیکشن وغیرہ بھی لگانے, اس کا وہ ڈاکٹر تھا, اس کا فارمیسی تھی گھر کے پاس ہی. اچھا, اس نے انجیکشن وغیرہ بھی مجھے لگا. انجیکشن کس چیز کے؟ مجھے کہتا تھا کہ آپ کے دماغ ریلیکس رہے گا جیسے. ریلیکس رہے گا. ہاں جی. اچھا, تو اس اس کے نے انجیکشن لگاتا تھا آپ کو؟ مجھے انجیکشن لگانے مجھے اس نے پاگل کر دیا تھا. تو میں نے ہو لڑائی, سکتا ہے آپ کو کوئی نیند کے یا کوئی اس طرح کے دیتا ہو انجیکشن. آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں؟ یہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو پریشان ہوتی ہو, غصہ کرتی ہو, آپ غصہ کم ہوگا, آپ کو دماغ کو سکون ہوگا, ایسے کہہ کے جیسے کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی 7-8 ماہ میں. ہاں جی. تو میں نے پھر میں نے کہا میں نے اب تمہارے گلی میں آ جانا ہے شور کرنے کہ یہ ایسا کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے یہ بولا تو اس نے اپنے جا کے بھائی کو بھیجا کہ اب تم جاؤ اس کو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے آؤ. اس کا بھائی پھر آیا اور رات کو. یہ 7-8 ماہ میں اس کے گھر میں اس کی والدہ کو, اس کی بیوی کو, کسی محلے والے کو, کسی کو پتہ نہیں لگا کہ یہ آپ کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگا؟ وہ آتا رات کو تھا. تو باقی یہ کہتا تھا کہ تمہاری بھی عزت ہے, میری بھی عزت ہے, تم بھی ادھر کی ہو, میں بھی. لوگوں کو باتیں میں اگر کسی کو پتہ چلا تو باتیں کرنے کا موقع ملے گا, تمہاری بھی عزت جائے گی, ہماری بھی. ایسا کہہ کے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بات نہ کسی سے شیئر کرنا. تو پھر میں نے اس کا بھائی آیا, اس نے کہا کہ پہلے تو میرا بھائی آیا ہے, تو اگر تم باز نہیں آئی کہو گی کہ میں نے پھر بھی شور کرنا ہے, کمپلین کرنی ہے, تو میں بھی آؤں گا, پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. یہ جو پولیس والے جن کے پاس تم جاؤ گی یہ ہماری جیب میں ہیں, یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا بھائی ڈرا دھمکا کے چلا گیا. ایک دن گزرا, اس سے اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا. اچھا, تو جب میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں رکنا, تو میں نے بھائی بھی چور دروازے سے ہی آتا تھا؟ اس کا بھائی رات کو 12 بجے دیوار پھلانگ کے آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا, اس کا ڈرا دھمکا کے گئے کہ ہاں تو اس کے پیسے کھا رہا. آگے سے مجھ پہ جیسے الزام کہ تم پیسے کھا رہی ہو, تم پیسے کھا رہی تھی, تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا. میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا غلط لوگ تم لوگ اور اوپر سے مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو. تو کہتا یہ ہے, ہم تمہارے بھائیوں کو بتاتے ہیں. آگے سے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا. مجھے اس نے تھپڑ شپڑ مارے. میں نے 15 پہ کال کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اب وہ مجھے گھر آ کے نا ذلیل کر رہے ہیں. وہ پولیس آئی, پولیس والے لے گئے اس کے بھائی کو. ہاں, کہتا میں نے کہا یہ آیا, کہتا اس نے خود بلوایا. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلوایا, میں نے بلوایا ہوتا تو میں کمپلین ہی کیوں کرتی. میں نے کہا میرے نا تھپڑ کے نشان وغیرہ بھی تھے, مارا تھا جو انہوں نے. تو پولیس لے گئی تو پولیس والے کہتے ہاں وہ لڑکا تو نہیں ملا, اس کے یہ بھائی تو آیا, اس کو ہم لے آئے, تو آپ کو پھر بلواتے ہیں. اگلے دن بلوایا انہوں نے, بلو کے ادھر میرا نکاح کروا دیا پولیس والوں نے. جو کس کے ساتھ؟ اس لڑکے کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ یا اسی کے ساتھ؟ نہیں, اسی لڑکے کے ساتھ. اس کو بلوایا پھر؟ ہاں. اچھا, مجھے کیونکہ پکڑا تو اس کا بھائی گیا تھا نا. ہاں, تو اگلے دن پھر وہ بھی آ گیا. ہاں. اچھا, پھر آپ کا نکاح پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ ہاں جی. کون سے پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ یہ کانے کے پولیس اسٹیشن میں آپ کا نکاح پڑھایا گیا. مولوی آیا تھا اس کا, وہ کہتے کہ ہم خود ہی مولوی, اس کا لڑکے کا بہنوئی تھا اور بھائی تھا. اس نے کہا ہم خود ہی مولوی ہیں. ہاں جی. اچھا, پولیس کی موجودگی میں ہوا, پولیس کی موجودگی تھی. ٹھیک ہے. پولیس والے کہتے اب دیکھو ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا, اب دوبارہ نہیں ادھر آنا. تو میں نے کہا کوئی پروف یا اگر مکر کے کہتے ہمارا کام تھا نکاح کروانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے, پیپر شیپر بنوا لیں گے, تو وہ بنوائیں گے. ایسا کہہ کہ انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا. میں اکیلی تھی, میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بات نہیں بتائی کہ ظاہری سی بات ہے میں ڈری ہوئی تھی. میرا خرچہ میرے بھائی چلاتے تھے کہ میرا خرچہ بند ہو گیا, اگر وہ تو سارا الزام مجھ پہ ڈال رہے ہیں جیسے بھی. اس کے بعد میں نے یہ گھر آئی, گھر آ کے نا وہ لڑکا, آپ کو تھوڑا ریلیکس ہوئی ہوگی کہ چلو نکاح ہو گیا, اب جی. میرا شوہر ہے, اب تو صحیح راستے سے گھر میں آئے گا نا, گیٹ کے راستے سے. تو میں آگے سے وہ نا لڑکا جو ہے نا وہ شام کو وہ غائب ہو گئے ہیں.
غائب ہو کے اس کے بعد 2-3 دن ایسے ہی اس کا بہن بھائی مجھے وہ ایسا، میں نے کہا بھائی وہ کدھر کے، تو وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، جیسے بھی جھوٹ بولے چلے. تو میں نے کہا بھائی اس نے جو نکاح کیا تھا، کہتا ہے اب ایسا نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح تھوڑی تھا. میں نے کہا اور کیا تھا؟ کہتا جب سب کچھ پہلے ہو جائے پھر نکاح نہیں ہوتا. اس نے اس لیے سب کچھ پہلے کر لیا، اب وہ نکاح. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بھائی اس نے جو کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا، عزت بنائے گا، تو اب بنائے نا، میری عزت گوائی ہے اس نے. کہتا نہیں نہیں اب ایسے نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا اب ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو سمجھا لیا، اس کی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا تب اس نے دیکھنا تھا نا، بیوی بچے میری زندگی خراب کرتی، میرا تو خرچہ چل رہا تھا، میرے بھائی چلا رہے تھے، میں تو رہ رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے. لیکن نہ وہ پھر بھی کسی بات پہ نہیں آئے. جب میں نے وہ خود کوشش کی، میری نا یہ گردن میں نشان وغیرہ بھی ہے، میں نے آگ لگائی تھی خود کو. پھر میں نے یہ بچوں کو دیکھا، میں آپ کا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے؟ یہ تو پانی گرا، یہ پہلے کا جلا ہوا. اچھا. تو میں نے نا یہ میرے بچے تھے، میری بڑی بیٹی جو 8 سال کی، وہ رونے لگی، نہیں ماما. کیا کس طرح اپنے خودکشی کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں نے پہلے تو میں نے خود کو آگ لگائی تھی، لیکن نا ایسے میری بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن جتنا انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا نا، تو بھائی بہنوں کی نظروں میں بھی بھائی نے تو خرچہ دینا بند کر دیا. ہاں جی، جس سے آپ کا گھر چل رہا تھا. ہاں جی. تو اس لیے تو میں نے سب کی نظروں میں بھی غلط بھی ہوئی، ظاہر ہے. اس لیے میں نے کوشش کی، تو میں نے اپنی نا آگ لگا کے اپنے اوپر پھینکی، تو میری بچی رونے لگ گئی. پھر میں نے کہا میں پیٹرول پھینک کے آگ لگا لوں گی. میں نے نا کوشش کی، جب میں نے بچوں کو دیکھا نا، پھر میں نے 15 پہ کال کی. میں نے کہا بھائی میں نے نا آپ کو کمپلین کی تھی، پولیس آئی ہے، انہوں نے ایسا ایسا کیا، ادھر جا کے نکاح کروایا. اب وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ آپ خود کہتے کہ ہم ابھی پولیس پہ آپ. میں نے کہا اگر میں ذمہ وار ہے اور یہ لوگ ہیں، میں نے کہا ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے ذلیل. آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی وہیں پر رہتا رہا اپنے گھر پر؟ یہ اس کے گھر والے تو ادھر سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ادھر نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تم نے اس کو ٹینشن دے دی، اس کے خلاف کمپلین کر دی، ہمارے بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلا گیا. ویسے ہمیں اس کے بعد میں کہتے نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں. ہم نا پولیس والوں نے کہا، ہاں 15 پہ جو میں نے کال کی، انہوں نے کہا ہم متعلقہ تھانے کو بھیج رہے ہیں ادھر. انہوں نے مجھے جب دوبارہ کال، کہتا ہاں جی. میں نے کہا کون بھائی؟ کہتا تم پھر 15 پہ کال کرتی. میں کہا بھائی میں نے مسئلہ حل نہیں ہے، میں تو کال کرنی ہے نا. کہتا تو کال کرتی لے اور نکاح تو کر لیا سی، ہوں سی انہوں کتوں لبھی ہے. میں کہا میں انہوں نے کیا سی، وہ کہہ رہے سی کہ دوبارہ سی کمپلین نہیں لینی، کتوں لبھی ہے. تو کہتا کہ انہوں نے کہا سی کہ پولیس کا کام میں انہوں لبنا، پولیس لب کے لیے آئے گی نا، تھی کیوں خودکشی کرنی ہے بچے تو انہوں سے انصاف دواؤں گے اگر جڑی گل ہے. تو کہتا اچھا میں پہلے وہ تو نہیں ملنا مجھے. کہتی میں پولیس والا کہتا ہے انصاف نہیں ملنا، وہ لڑکا تو نہیں ملے گا. تو اگر چاہتی ہوں انصاف ملے تو میں رات 12-12:30 کا ٹائم تھا، میں آ جاتا ہوں، رات میرے ساتھ گزارو، تو پھر ہم آپ کی. یہ پولیس والا کون